بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقاضا ہے کہ دنیا میں پھر سے شان حق علیحدہ ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، نہ استحصال کیسر ہو نہ استبداد کسرا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو۔ قابل صد تکریم مہمانان گرامی اور معزز سامعین، میں آج آپ کے سامنے آسمان ہدایت کے ایک ایسے درخشندہ ستارے کے متعلق لب کشائی کی جسارت حاصل کرنے لگا ہوں کہ جس کے ایمان لانے سے عالم اسلام ایک نئے تاریخی دور میں داخل ہوتا ہے۔ زمین و آسمان میں عظمت اسلام کی دھوم مچ جاتی ہے اور پوری کائنات میں اسلام کی عظمت کا چرچا ہو جاتا ہے۔ جناب والا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش کی صفوں میں زلزلہ جاری ہو گیا، مخالفت کے طوفان کھڑے ہو گئے، سرکار دو عالم کو رنج و علم اور مصیبت و تکالیف میں مبتلا کر دیا گیا۔ ان سخت اور پرآشوب ماحول میں سرکار دو عالم نے رب لم یزل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہی پرسوز ہوگی وہ دعا اور وہ صدا جو سرکار دو عالم نے در کعبہ پر پیشانی رکھ کر انتہائی سوز و گداز سے بھری آواز میں مانگی ہوگی کہ اے اللہ، تو نے چاند بن مانگے عطا کیا، زمین بن مانگے عطا کی، آسمان بن مانگے عطا کیا، نباتات و جمادات بن مانگے عطا کیے، حجر و شجر بن مانگے عطا کیے، ازواج و صحابہ بن مانگے عطا کیے، مگر یا اللہ آج میں تجھ سے ایک چیز، ایک تحفہ، ایک انمول ہیرا مانگ رہا ہوں۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتی ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے لاڈلے نبی، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ تو نبوت کی آواز ایک صدا بن کر کعبہ کے صحن میں گونجتی ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام۔ اے اللہ، اگر تو اسلام کا سر فخر سے بلند دیکھنا چاہتا ہے تو خطاب کے بیٹے عمر کو عطا فرما۔ یہ بات سن کر میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، جھولی پھیلانا تیرا کام، میرے حضور گڑ گڑانا تیرا کام، آنسو بہانا تیرا کام، اور خطاب کے بیٹے عمر کو تیرا غلام بنانا میرا کام۔ ارباب فکر و نظر، ذرا غور کیجئے، ایک طرف نبی دعا کر رہے ہیں، دوسری طرف ابو جہل اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی محمد کو قتل کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائیں گے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس کی ہدایت کی دعا ہوئی وہی قاتل کا روپ دھارتے ہیں۔ ایک طرف دعا کی تاثیر ہے، دوسری طرف قتل کی تدبیر ہے۔ عمر ننگی تلوار لے کر مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، راستے میں بہن اور بہنوئی کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، گھر جاتے ہیں، دونوں کو مارتے ہیں، لیکن بہن کے ایمان آمیز گفتگو اور قرآن کی تلاوت سے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول سوال کرتے ہیں کہ اے عمر، کب تک ستائے گا؟ تو عمر اعلان کرتے ہیں کہ آج ستانے نہیں، آج غلام بننے آیا ہوں۔ ارباب علم و دانش، یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اے عمر، شیطان تیرے سائے سے بھاگتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تو کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد کفار مکہ سے مخاطب ہوئے کہ سنو اور مکہ کے مشرکو، عمر ہجرت کر رہا ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو، اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی بیوہ ہو، تو آئے اور میرا راستہ روک لے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کی بدولت بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہیں، ایک طرف مولا عمر۔ شکریہ۔